السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس ویڈیو میں آپ چائے کے متعلق جانیں گے۔ ٹی اس کو کہتے ہیں، فارسی میں چائے خطائی کہتے ہیں۔ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ عام گرم مشروب ہے۔ شہروں میں دفاتر کی رونق اسی کے دم سے آباد ہے۔ ہر گھر میں پی جاتی ہے۔ کھانا پکے نہ پکے، ہر صحت مند اور بیمار چائے پینا اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس قدر تیز چائے پیتے ہیں کہ کڑوی تک ہو جاتی ہے۔ سرویا اربل چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن کوئی اچھی شے نہیں ہے کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں۔ اس کی کئی اقسام ہیں جن میں سر فہرست کالی پتی کی چائے، سبز چائے اور پشاوری قہوہ عام پائے جاتے ہیں۔ چائے پر جدید تحقیق جو اس میں پائے جانے والے مادے ہیں، اس میں سب سے زیادہ تھیئن پایا جاتا ہے جس کے اثرات کیفین سے ملتے جلتے ہیں اور جو کہ اس میں 8 سے 10% تک پائے جاتے ہیں۔ اگر اسے جلا کر راکھ بنا لیا جائے تو اس میں سوڈا، میگنیشیا، پوٹاس، فاسفورک ایسڈ، کاربونک ایسڈ، کلورین، فولاد اور سیلیکا پائے جاتے ہیں۔ یہ اجزا کسی صورت میں بھی جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن لوگ تو اس کی زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ جب اس کو جوش دیا جائے تو کچھ مادے پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ کیفین ہوتا ہے جو ڈیکسٹرین اور ٹین شامل ہیں۔ یہ اجزا سبز چائے میں 43% اور سیاہ چائے میں 38% تک پائے جاتے ہیں۔ چائے کی جس پتی میں زیادہ خوشبو پائی جائے گی اس میں اسی تناسب سے ایتھرائل پایا زیادہ ہوگا۔ مزاج اس کا گرم تر ہوتا ہے دودھ والی کا۔ دودھ کے بغیر قہوہ کی شکل میں خشک گرم درجہ اول میں ہوتا ہے۔ مقدار نوش صرف 1 کپ سے 2 کپ تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ یہ تحلیل عضلات پیدا کرتی ہے، مسکولر سسٹم کو ویک کرتی ہے، دل کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ لوگ جس فوائد کی بنا پر اس کو استعمال کرتے ہیں ان میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم کو گرم کرتی ہے۔ سردیوں میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ جسم کو گرم کرتی ہے، حتیٰ کہ نیم گرم دودھ اور پانی گرم پینے سے بھی وہی احساس پیدا ہوتا ہے جو کہ چائے پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ گرم چائے پینے سے یہ دوران خون کو تیز کرتی ہے۔ نیم گرم دودھ اور گرم پانی بھی دوران خون کو تیز کرتا ہے۔ یہ نشہ پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ اس کی طلب بڑھتی ہے۔ اگر کوئی اس کی پکی عادت بنا لے تو یہ نشے کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر یہ ملے نہ تو جسم میں دردیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جسم ٹوٹتا ہے، سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے جو چائے کے صرف آدھا کپ پی لینے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر بھی عادی ہو جاتا ہے بندہ کہ اگر چائے نہ ملے تو پھر کیا بنے گا۔ تو اس لیے نفسیاتی طور پر بھی جسمانی طور پر میں عادت جو پکی ہو جاتی ہے اس صورت میں یہ ہوتا ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ وگرنہ دودھ اور دوسری چیزیں بھی اس کی جگہ پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نیم گرم دودھ میں اس ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جو کہ چائے کے متبادل ہیں، جن کے نقصانات بھی نہیں ہیں۔ اس کے اجزاء تو آپ کو میں نے بیان کیے ہیں کہ کیا کیا اس چیز میں، اس کی راکھ میں اس کی جو اجزاء پائے جاتے ہیں وہ کسی صورت میں بھی انسانی جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ چائے جو ہے کھانے کو ہضم کرتی ہے، کھانا کھانے کے بعد چائے پینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ چائے کسی صورت میں بھی ہاضمہ کو ٹھیک نہیں کرتی، نہ یہ ہاضمے کو تیز کرتی ہے۔ یہ عام خیال بنا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے نقصانات پر غور کریں تو سب سے بڑا جو اس کا اثر ہوتا ہے یہ معدے کے اعصاب کو سن کر کے ضعف ہضم کا باعث بنتی ہے۔ جس شخص کا معدہ ضعیف ہوگا اس کی تمام جو جسم کے انٹرنل کمپوننٹ وہ کمزور ہوں گے اور
دل کے فعل کو تیز کرتی ہے، پیلپیٹیشن کا سبب بنتی ہے، دماغ کو بے حس کر دیتی ہے، رات کی نیند خراب کرتی ہے۔ اگر خارش کی شکایت ہو تو اس میں اضافہ کرتی ہے، جگر کی سوزش میں اضافہ کرتی ہے۔ گو دودھ ڈال لینے سے اس کے مضر اثرات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ مقدار لوگ پیتے ہیں اس سے یہ نقصان کا سبب ہی ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ دن میں 30 سے 35 40 کپ تک چائے ہی پیتے ہیں، کچھ ملے یا نہ ملے وہ صرف چائے ہی پیتے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ان کو طلب ہوتی ہے نہ پینے کے لیے کچھ، صرف چائے پیتے ہیں بس۔ اور یہ کتنی نقصان کا سبب بنتی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا، اس کے اجزاء اور اس کے نقصانات۔ چائے کے نقصانات سے بچنے کے لیے خدارہ اس جو ادویاتی طور پر استعمال کے لیے چائنیز میں سب سے پہلے استعمال کی گئی، صرف بیمار حضرات کے لیے یہ استعمال کی جاتی تھی، پھر کیا ایسی عادت پڑی کہ برِ صغیر کے لوگوں میں یہ پہنچ گئی، اور انڈیا اور پاکستان کے لوگ تو اس کے شدائی بنے ہوئے ہیں، اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کم سے کم کرتے جائیں۔ اس کے لیے قہوہ جات استعمال کیے جا سکتے ہیں جو کہ اس کی طلب کو کم کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کرتے چائے کی سے جان چھوٹ جائے گی، جو کہ صرف ادویاتی طور کے لیے پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا کوئی غذا کا حصہ یا ڈیلی روٹین میں اس کا پینے کا کوئی ذرا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ بادیان خطائی 3 پھول، دار چینی انگلی برابر، 3 الائچی سبز کو 15 منٹ تک پکنے دیں، پھر اسے بطور قہوہ پی لیں یا اس میں دودھ ڈال کر چائے کی طرح عادت پوری کر لیں۔ بادیان خطائی کے پھولوں کو کوٹنا نہیں ہے، قہوہ کڑوا ہو جائے اس لیے اس کو ثابت ہی ڈال لینا، اس کو استعمال کرنا ہے۔ نہایت ہی لذیذ، چائے سے بھی زیادہ بھوک بڑھانے والی، ضعف معدہ کو کم کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے۔ قہوہ نمبر 2، اس میں چائے والا چمچ سونف، 3 سبز الائچی ڈال کر 5 منٹ پکائیں، پھر دودھ ڈال کر 2-3 جوش دے لیں، بہترین چائے تیار ہے۔ سونف آپ نے صرف کوری سونف کے نام پہ لینی ہے، کوری سونف بہترین سونف ہوتی ہے۔ ایک اور قہوہ اس میں یہ ہے کہ خس لے لیں، اس کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ خس پنساری سے آسانی سے مل جاتی ہے اور قہوے کے لیے بہترین ہے۔ زیرہ سفید چائے والا آدھا چمچ، 3 الائچی سبز، 1 کپ پانی میں جوش دے کر دودھ ڈالیں، قہوے کی شکل میں استعمال کر لیں۔ یہ درجہ ذیل قہوہ جات ہیں جو چائے کی جگہ پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میری اس انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔